السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 62ویں اور 63ویں آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع بڑا معرکۃ الآراء ہے۔ معرکۃ الآراء ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس حوالے سے آج ہم قرآن مجید کی ان دونوں آیات مبارکات کی روشنی میں بات کریں گے، وہ موضوع امت مسلمہ کے نزدیک خاص طور پر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بڑا ڈسپیوٹڈ ہے، بڑا متنازع ہے، اور وہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں، اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات مبارکات کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں آیات مبارکات میں اپنے اولیاء کی پہچان ہمیں بتائی ہے، اور پھر اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اسلاف کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑی پیاری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اصل ولی وہ ہیں جن کو انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں۔ اور پھر اس حوالے سے ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ وہ روایت مرسل ہے سیدنا سعید بن جبیر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، مال یا خاندانی جاہ و حشمت نسب، حسب و نسب ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کے چہرے روشن ہوں گے قیامت والے دن، اور وہ روشنی کے ممبروں پر ہوں گے۔ لوگ جب ڈر رہے ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور لوگ جب غمزدہ ہوں گے تو پھر وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیگر مفسرین کرام کی مساعی کا جائزہ لیا جائے اور ان کی آراء کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے ولی کا، کہ ولی کا ایک مخصوص لباس ہونا چاہیے، ولی کی ایک مخصوص وضاقتہ ہونی چاہیے، ولی کی ایک مخصوص بولی ہونی چاہیے، اس کا ایک مخصوص انداز ہونا چاہیے، شریعت اسلامیہ اس بات کی شدت کے ساتھ نفی کرتی ہے۔
اس لیے کہ اللہ کا ولی وہ جس کے پاس اللہ کی توحید ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، جو شرک نہ کرتا ہو اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ میں اس مناسبت سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک نوجوان آ گیا، اور آیا کس لیے کہ جی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، میں ان کی کوئی کرامت دیکھوں گا۔ تو جب کچھ عرصہ ان کے پاس رہا، کچھ بھی نظر نہ آیا، تو کہتا ہے جی بزرگوں اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ کہا بیٹا جاؤ، میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، لیکن تم نے اپنے آنے کا کوئی مقصد بھی بیان نہیں کیا، تو اگر مقصد بتا دیتے تو ذرا میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ کہتے جی آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، ورنہ میں کبھی نہ بتاتا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو میں کوئی کرامت دیکھوں گا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، جتنا عرصہ تم میرے پاس رہے، کیا تم نے یہاں پر میرا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا بیٹا اس سے بڑی ولایت اور اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل میں اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، کہ تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، ہم اس عمل کو اچھی طرح دیکھتے ہیں جب تم اس عمل کے راستے پر چل رہے ہو۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی اور نہیں ہو سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام ہیں انبیاء کے بعد، اور پھر اس کے بعد 3 زمانے ہیں اسلام کے جن کے بارے میں حدیث میں واضح طور پر تذکرہ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ایمان والے لوگ ہیں۔ یہاں پر اعلیٰ مسئلے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، اور سورۃ البقرہ کی 257ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، شرک سے بچنا۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بلشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف قدموں کے اعتبار سے بھاگ کر جاتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان کی پابندی کرے۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرائض تو ہو گئے نا، وہ تو لازمی ہے۔ تو فرمایا جب میرا بندہ نوافل ادا کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو جب وہ سنتا ہے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، جب وہ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ پھر مجھ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ چاہے، میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح ان دونوں آیات مبارکات کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح صوفی لوگ اس حدیث کو بھی بنیاد بناتے ہیں۔ دیکھو جی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں آنکھیں بنتا ہوں، کان بنتا ہوں، ہاتھ بنتا ہوں، پاؤں بنتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر آ جاتے ہیں۔ بالکل فضول، بے بنیاد، بے اساس اور انتہائی جس کو کہتے ہیں نا کہ بے دلیل بات ہے، کیونکہ باطل پرستوں کا یہ طریقہ کار ہے، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے پوری آیت یا پوری حدیث نہیں پڑھیں گے۔ اس پوری حدیث کو پڑھا جائے تو ابتدا اور انتہا، ابتدائی الفاظ اور آخری الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، تو رب کائنات اس مقام پر انسان کو لے آتے ہیں جہاں اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ
فرماتے ہیں ولایت جو ہے وہ دشمنی کی ضد ہے، اور اس کی اصل محبت اور قرب ہے، اور عداوت کی اصل بغض اور دوری ہے۔ ولی جو ہے وہ معصوم الخطا نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس کی عملی زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں رب کائنات نے دو باتوں کا اور تذکرہ کیا، خوف اور غم۔ خوف آنے والے مستقبل کا ہوتا ہے، آنے والے حالات کا ہوتا ہے، اور غم ماضی کی غلطیوں کا ہوتا ہے، ماضی کی پریشانیوں کا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں چیزوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے اہل علم نے بہت ساری حدیث نقل فرمائی ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپس میں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ 63ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے بتا دیا کہ اللہ کا ولی ہے کون۔ سب سے پہلے لفظ اللہ دینا آیا ہے جو عام ہے، کہ ہر وہ شخص آمنو جو ایمان کے راستے پر چلے، بھائی کانو یتقون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اور آمنو سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ رب کائنات نے نازل فرمایا اس پر ایمان لانا۔ اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، رب کائنات نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ اب اس سے دو باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ ولی کے لیے کوئی مخصوص وضع قطع شرط نہیں ہے، ہر شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، ولی ہونے کے لیے ایمان اور تقوی بنیادی چیز ہے۔ ہمارے ہاں ولی کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو اوپر والے دھڑ کو ننگا کر دے وہ چھوٹا ولی، جو نیچے والا دھڑ کو ننگا کر دے وہ بڑا ولی۔ یہ ہندوازم تو ہو سکتا ہے، سکھوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، راہبوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، بدھ مت کا، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا قریب کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام سے زیادہ قریب اللہ کے کون ہو سکتا ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا ان کی زندگیاں ایسی تھیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ وہ لوگ جن کی عظمت کی گواہی اللہ نے دی، ان کی زندگیوں اور آج کے نام نہاد جو ولی اس وقت ننگ دڑنگ پھر رہے ہیں، بانکے پیالے گھوٹنے والے، دمالیں ڈالنے والے، جلیاں ڈالنے والے، شرک کرنے اور کروانے والے، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اس نقطے پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کی 64ویں آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے کہ دنیا اور آخرت میں اولیاء، سچے اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبریاں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحہ یراھا المسلم، کہ دنیا اور آخرت میں جو خوشخبری ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، وہ اچھا خواب ہے جو وہ دیکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو نیک اچھا خواب ہے وہ دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں، یراھا الرجل الصالح، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نیک آدمی خواب دیکھتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیک آدمی، ایک نیک مسلمان کا اچھا خواب نبوت کے 44 یا 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔
اور ایک روایت میں ہے تلک عاجل بشرا المؤمن، یہ ایک خوشخبری ہے جو مسلمان کو رب کائنات بہت جلد عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن کو اچھا خواب آئے تو وہ اس خواب کو اپنے ہمدردوں کے سامنے بیان کرے، اور اگر اچھا خواب نہ آئے تو پھر یہ سمجھ لے کہ شیطان اس کو پریشان کرنے کے لیے چیزیں دکھا رہا ہے، اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے کا اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے اور وہ خواب کسی کے سامنے نہ رکھے۔ اور اس مفہوم کی روایات جیسے میں نے عرض کیا کافی ساری ہیں۔ پھر سنن نبی داؤد کی ایک روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس روایت کا ایک ٹکڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ روایت لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں، ان پر سفید لباس ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اے پاکیزہ روح نکلو باغوں کی طرف، خوشبوؤں کی طرف، اور اس رب کی طرف جو تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہے۔ تو وہ روح پھر منہ سے نکلتی ہے اور اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ تو یہ بھی اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں سورۃ الانبیاء کی 130 آیت مبارکہ لے کر آئے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ قیامت والے دن وہ جو خوفناک قسم کا منظر ہے، گھبراہٹ والا منظر ہے، وہ انہیں پریشان نہیں کرے گا، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ سورۃ الحدید کی 12ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ جس دن آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین کو دیکھیں گے، ان کی روشنی ان کے دائیں بائیں گردش کر رہی ہوگی۔ آج تمہیں ان باغات کی خوشخبری دی جا رہی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں تم ہمیشہ رہو گے اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات کا یہ وعدہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو تبدیل کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے، جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم ترین کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے سورۃ الاحزاب کی 47ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور پہلی خوشخبری جو اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں ملتی ہے وہ روح قبض کرتے ہوئے ملتی ہے، جس طرح کہ حدیث براق ایک ٹکڑی کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو یقینی طور پر قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں خوشبو ملتی ہیں، جنت کا بستر ملتا ہے، اور ایمان والا شخص اللہ تعالیٰ سے پھر یہی کہتا ہے اپنی قبر میں رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، میرے اللہ قیامت جلدی قائم کیجئے، قیامت جلدی قائم کیجئے تاکہ میں وہ جو میرا گھر مجھے نظر آ رہا ہے میں اس میں جلدی پہنچوں۔ جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو میں اس حوالے سے نقطوں کی شکل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواب
وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اپنے نبی کی طرف، اور خواب کی بنیاد پر کوئی غیر نبی اٹھ کر اگر یہ کہے کہ میں شریعت سازی کر لوں، شریعت کے اندر یہ تبدیلی کر لوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انسان ہے، خاص طور پر اگر مسلمان ہے، تو اس کو جو خواب آئے گا وہ 3 اقسام سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، جو کہ حدیث کی روشنی میں گزر چکی ہے۔ دوسری چیز شیطان کی طرف سے ورغلانا، بہکانا یا پریشان کرنا، اس کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے کہ اگر برا خواب آئے تو کسی کو بتایا نہ جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ برا خواب اگر آئے تو اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے کا اشارہ کرے۔ تیسری قسم کا خواب آتا ہے انسان کے حالات یا معدے یا ذہنی دباؤ کے تحت۔ 3 چیزیں میں نے ذکر کی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ خواب میں وہ حالات اسے مسلسل نظر آتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ سب کے سروں پر والدین کا سایہ قائم رکھے، جن کے اس دنیا میں نہیں ہیں یا تازہ تازہ فوت ہوئے، وہ میری بات سے اتفاق فرمائیں گے کہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد والد یا والدہ، خاص طور پر والد، کثرت کے ساتھ خواب میں نظر آتے ہیں۔ دیگر اعضاء قربا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس معاملے کا تعلق والدین کے ساتھ خصوصی طور پر ہوتا ہے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ والدین کا دنیا سے جانے کے بعد خواب میں آنا یہ کیا ہے؟ آپ کے دماغی دباؤ کا نتیجہ، میرے دماغی دباؤ کا نتیجہ۔ کیوں؟ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، یہ تعلق ہی ایسا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات، بلکہ بسا اوقات نہیں، اکثر و بیشتر ہماری جو صورتحال ہے کہ حکمت کے تقاضوں کے تحت، طبی تقاضوں کے تحت شام کا کھانا جلدی کھانا چاہیے، لیکن ہماری اکثریت رات کو لیٹ کھانا کھا کے سو جاتی ہے۔ اب معدے کے اندر پیدا ہونے والی گیسیں دماغ کو چڑھتی ہیں، الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، ہم سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک کام کے اندر سارا دن مشغول رہا، اب خواب میں وہی کام اس کو مختلف انداز سے نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور جس طرح میں نے ابتدا میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ خواب کی بنیاد پر کسی شرعی مسئلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جھوٹے آدمی کی میں 2 نشانیاں آپ کو بتا دوں، یہ بات زندگی میں آپ کے کام آئے گی، کہ جھوٹا آدمی یا تو ان لوگوں کی بات کرے گا جو دنیا میں نہیں ہے، اور یا خوابوں کی بات کرے گا، کیونکہ آپ دونوں کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ ایک اچھا خواب نبوت کے 70 یا 44 درجوں میں سے ایک ہے، تو اس کا مطلب شریعت سازی ہرگز نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے حوالے سے بہت زیادہ جہالت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم نے ولایت کا معیار شعبدہ بازیوں کو قرار دے دیا، جو ہواؤں میں اڑ کر دکھائے وہ اللہ کا ولی، جو آگ پاس سے گزر جائے وہ اللہ کا ولی، اور جو جناب ما فوق الفطرت چیزیں ہمارے سامنے جادو کے شعبدے دکھائے وہ اللہ کا ولی۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یہ پہچان ہرگز نہیں ہے۔ اہل علم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے سچے ولی تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ کے سچے ولی تھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے فرشتے بھی سلام آ کر لیتے تھے۔ اور پھر
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جن کی ماؤں پر لوگوں نے غلط الزام لگائے اور انہوں نے اپنی ماؤں کی گود میں اپنی ماؤں کی عظمت کی گواہی دی۔ مثلا سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی سچی ولیہ تھی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں قرآن مجید میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بدبخت ظالم یہودیوں نے ان پر انتہائی گناؤنا اور غلط الزام لگایا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی والدہ کی گود میں تھے، اس عمر میں تھے جہاں بچہ بول نہیں سکتا لیکن بول اٹھے کہ انا عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے کتاب مقدس عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا۔ تو چونکہ ان کی والدہ اللہ کی سچی ولیہ تھی، رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی عظمت کی گواہی دی۔ اللہ کی سچی ولیہ تھی فرعون کی بیوی، جن کا نام روایات میں سیدہ آسیہ آتا ہے، جنہیں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے ساتھ محبت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے جرم کی پاداش میں سولی چڑھا دیا گیا، اور رب کائنات نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو اس قسم کی مثالیں ہمیں بہت ساری مل جاتی ہیں، لیکن اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ولایت کو جو کچھ سمجھا یا جو کچھ ہمیں سمجھایا گیا یا جو کچھ یہ نام نہاد صوفی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ولایت کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب ولی کے لیے ایک مخصوص لباس ہونا چاہیے، ولی کی مخصوص وضع قطع ہونی چاہیے، بلکہ صوفی تو یہاں تک زور لگاتے ہیں کہ ولی کا مرتبہ، ولی کا مقام اور ولی کا درجہ جو ہے وہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے باوجود اس کے کہ یہ فیصلہ سنا دیا کہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور یہ فیصلہ قرآن نے جہاں سنایا ہے وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، لمبا واقعہ ہے، آپ لوگ اچھی طرح آگاہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ 3 ایسے واقعات پیش آئے جہاں موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سوالات کیے، سیدنا خضر علیہ السلام نے ان تینوں کی توجیح ان کے سامنے پیش فرمائی، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن صوفی پورا زور لگاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ولی کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں سارے کے سارے اولیاء مل کر بھی ایک نبی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے جن اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے ان کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے، 2 صفات ہیں، ایمان اور تقوی۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے خوابوں کو بنیاد بنا کر شریعت کا حلیہ تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں ایک ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں پڑھائی کے دوران ایک صاحب مجھ سے ملے اور مجھ سے کہنے لگے جی بادشاہ بلکہ شہنشاہ کا لفظ خیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شہنشاہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ لوگ استعمال کرتے تھے، ورنہ تھے وہ بادشاہی۔ اورنگزیب عالمگیر کو ایک خواب آیا، یہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے جی اس خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ایک درود سکھایا،
اور درود سکھا کر یہ ساتھ فرمایا کہ تم یہ درود پڑھا کرو، تم ایک مرتبہ یہ درود پڑھو گے تو تمہیں 1,00,000 درود کا اجر ملے گا۔ اب یہ بات کانوں کو سمجھ بڑی اچھی لگتی ہے ناظرین، یہ کانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے بات۔ میں نے پوچھا جی وہ کون سا درود ہے؟ کہتا جی درود لکھی۔ میں نے کہا آپ کے اس بیان کردہ واقعے میں سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا جی سب سے پہلا سوال کہ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی پیغام جو ہے وہ چھپایا ہوگا؟ کہتا جی بالکل نہیں۔ تو میں نے کہا اورنگزیب عالمگیر کل کی پیداوار ہے، زیادہ سے زیادہ 13ویں صدی ہجری کی، بلکہ 14ویں کہنا چاہیے، لیکن 13ویں مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے پہلے 1250 سال تک مسلمان پھر اس درود کے اجر و ثواب سے محروم ہی رہے۔ اب اس آدمی کے آگے سے رد عمل کیا تھا وہ ایک الگ چیز ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین تبدیل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا دین منسوخ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے دین میں کمی یا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اگر اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں سنائی ہیں تو یقیناً یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے جو کائنات کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ میرے بندوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، وہ ان نعمتوں کو زوال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے، اللہ کا یہ وعدہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آخری بات اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی اونچا عہدہ مل جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ مجھے مال و متاع مل جائے، کامیابی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنتوں میں داخل کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ عرش والے رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔